Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to read one of the topic of English book of class 8, and it is lecture number 4 of this lesson, that is known as For God's Sake Hold Thy Tongue. And dear students, open your book on page number 28. Here is the last para of this lesson. Dear students, first of all, I will read few lines. I will read these lines and you will listen carefully. Open your book on page number 28. Now let us begin. Soon after that incident, the Rabbi invited his disciples to a meal at which both soft and hard tongues were served. The disciples ate the soft ones and left the hard ones untouched. Noticing this, the Rabbi said to his disciples, "As you choose the soft tongues and reject the hard ones, so also use only a soft tongue in your conversation with one another." In this context, a quotation by Quarles is worth mentioning. "Give not thy tongue too great liberty, lest it take the prisoner. A word unspoken is like the sword in the scabbard. Thine, if vented, thy word is in another's hand. If thou desire to be held wise, be so wise as to hold thy tongue." One should as such always remember this important lesson so that we may refrain from the malice of scandal mongering and backbiting. Moreover, we should always recite this important prayer: "My God, guard my tongue from evil and my lips from speaking deceit. Be my soul silent to those who reproach me. Be my soul humble to all as the dust." Amen. Dear students, in the previous lectures, you noticed that different views of different religions are about the backbiting. All the religions prohibited backbiting by one way or another. In these lines, we will uh, we will we will see what the Rabbi do the tongues. In the last previous lecture, you understand that you noticed that Rabbi called his servant and sent to the market for buying a good thing or a worse thing. But the servant on both times um, bought the tongue. Now, soon after that incident, the Rabbi invited his disciples. Disciples means the servants or the other people who are under the control. He invited them to a meal at which both soft and hard tongues were served. Both at the first time when he was asked to buy the best thing, he bought the soft tongue. And on the other day when he was asked to buy the worst thing, he bought the hard tongue. So both the tongues
either hard, soft and hard, were served at the meal to the disciples. The disciples or the soft ones ate the soft ones. The disciples, the people that were invited, ate the soft tongue, and they don't touch the hot tongue. Noticing this, the Rabbi said to his disciples, he said to his disciples that you choose the soft tongue. Why you choose the soft tongue and you rejected the hard one? Why you choose the soft tongue? Because it is easy to eat, or it has the taste, and the hard tongue were rejected by you because it was so hard to uh, chew or to swallow. And Rabbi said to his disciples that you should always use soft tongue in your conversation with one another. So this is the lesson for all of us. In this context, a quotation by Quarles is worth mentioning. Give not thy tongue too great liberty. That means you should control your tongue and don't give it too liberty that will become harsh to others, lest it take the prisoner. A word unspoken is like the sword in the scabbard thine. In this quotation, he said that a word, a word is like a sword. The unspoken word is the sword in the scabbard thine. If vented thy word is another's hand, if we speak this word, and it will listen by other, if thou desire to be held wise, be so wise as to hold thy tongue. So if you have to become a wise, you should hold the tongue. You should control your tongue in your conversation with others. One should, as such, always remember this point, important lesson, so that we may refrain from the malice of scandal mongering and backbiting. These things should be remembered, and we should refrain. Refrain means पीछे हटना, परहेज करना from the backbiting and scandal mongering. Moreover, we should always recite this prayer, and we should always recite the prayer, important prayer: my God, guard my tongue from evil and my lips from speaking deceit. God means Allah, and guard my tongue means G-U-A-R-D. G-U-A-R-D. God means protection, रखवाली करना, from the evil and my lips from speaking deceit. मेरे ज़बान और मुँह को अल्लाह से दुआ करना चाहे कि इसकी हिफाजत, अल्लाह हमारी इसकी हिफाजत फरमाए. And be my soul silent to those who reproach me. और मुझे और सब्र करने की दुआ करनी चाहे. Be my soul humble to all as the dust. आमीन. और हर एक के लिए मैं अच्छा करूं, नेकी करूं. तो इस दुआ के साथ हम इस लेसन का इख्तिताम करते हैं. तो इन लाइन्स में आपने क्या पढ़ा कि जो रबी ने बेस्ट थिंग और गुड थिंग मंगवाया था, तो इसके सर्वेंट ने दोनों मौक़ों पर ज़बान मार्केट से ख़रीदी. जब इसको कहा गया कि गुड थिंग लाओ, तो उसने सॉफ्ट टंग यानी नरम ज़बान लाई थी. और जब इसको कहा गया कि बैड थिंग लाओ, इसने हार्श ज़बान लाई, हार्ड ज़बान लाई, तो हार्ड टंग लाई. तो इन दोनों
ٹنگس جو یہ زبانیں ہیں ان کو پکوایا گیا، اور ربی نے اپنے ڈسپلس کو، اپنے لوگوں کو جو اس کے آس پاس نوکر چاکر تھے ان کو بلایا اور ان کو دعوت دی، اور دونوں جو یہ گوشت ہے ان ٹنگس کا ان کو سرو کیا ان میں، جبکہ جو یہ ڈسپلز ہے انہوں نے سافٹ ٹنگ جو ہے اس کو کھایا، اور جو ہارڈ ٹنگ تھی اس کے ساتھ ٹچ بھی نہیں کیا۔ تو اب ربی نے ان کو یہ سبق دیا کہ آپ نے سافٹ ٹنگ کو چوز کیا اور ہارڈ ٹنگ کو ریجیکٹ کیا، اسی طرح سے آپ اپنے کنورزیشن کے دوران سافٹ ٹنگ کا استعمال کرو، بات چیت گفتگو کے دوران نرم زبان کا، نرم لہجے کا استعمال کرو، اور ہارش زبان کا استعمال مت کرو، کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جس طرح سے آپ نے اس کو ریجیکٹ کیا اسی طرح سے دوسرے بھی اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو کچھ کوٹڈ ورڈز ہے یہاں پر، تو ان میں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ جو یہ ورڈ ہے، زبان ہے، اس کو زیادہ لبرٹی نہیں دینی چاہیے، زیادہ آزادی نہیں دینی چاہیے، اس کو ہمیں سنبھال کے رکھنا چاہے، اور پہلے بولنا چاہے، پہلے تولنا چاہے پھر بولنا چاہے، اور یہ ایسے ہی ایک لفظ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ایک تلوار ہوتی ہے، سواڑ ہوتی ہے، اور ان سپوکن ورڈ جو ہے، جو ابھی نہیں بولا گیا ہو، ذہن میں ہی ہے، دماغ میں ہی ہے، زبان سے نہیں بولا گیا ہو، وہ ویسا ہی ہے جیسے ایک تلوار اپنی نیام میں ہوتی ہے، اور جب ہم اس ورڈ کو بولتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، دوسروں تک وہ پہنچتا ہے تو وہ اسی طرح کی ہوتی ہے جیسے تلوار ہوتی ہے، شمشیر ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں ہارش اور ہارڈ ٹنگ سے پرہیز کرنا، ہارش گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہے، اور نرم لہجے کا استعمال کرنا چاہے، اور اچھے اچھے بولنے چاہے، اور برے الفاظ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنے چاہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں ریفرین کرنا چاہے، ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہے، ان چیزوں سے کن چیزوں سے، یعنی بیک بائٹنگ سے، جھوٹ سے، کسی کی بدگمانی سے، اور کسی کی عیب چینی سے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہے، اور اللہ سے دعا کرنا چاہے لاسٹ میں کہ ہماری زبان کی حفاظت فرما، ہمارے منہ کی حفاظت فرما، تاکہ اور ہمارا جو روح ہے اس کو پاک و صاف رکھیں، اور دوسروں کے لیے ہم کام آئیں، اور ہم نیکی کریں، نیکی پر ہمیں لگا۔ تو انہی دعاؤں کے ساتھ ہم اس لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ تو آج اتنا ہی، اگلے لیسن میں ہم اس کے کوشچن کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔